نہیں ہے. یہ جو صبح کی واکنگ ہے نا, یہ اسپیڈ کے ساتھ ہوتی ہے اور اپنی پوری دماغ کو ایک طرف فوکس کرنا ہوتا ہے. خواتین بھی نظر آتی ہیں اس میں, بڑی عمر کی خواتین ہیں جن کو ڈاکٹروں نے بتایا ہوتا ہے کہ بھئی آپ بھی واکنگ کریں, تو وہ وہی ساس بہو کے قصے چل رہے ہیں. او بہن تم تو, ابھی میں جاگنگ کر رہا تھا, جاگنگ تو چند کچھ بوڑھی عورتیں تھیں, میں جاگنگ کرتے ہوئے ان کے قریب سے گزرا نا, تو بہو کا لفظ میرے کان میں پڑا کہ نہیں وہ بہو جو ہے نا آٹا نہیں گوندتی, پتہ نہیں کیا کرتی. میں نے کہا بھائی ان سے بولو یہ مسائل بس کرو یار. یہاں اگر بہو اور نندوں جٹھانیوں کی ٹینشن پارک اس لیے تھوڑی بنا ہے بھائی, چھوڑو باتیں نہیں کرو, ابھی اسپیڈ کے ساتھ آپ واکنگ کریں. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, اس طرح کی واکنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو ٹاکنگ کے ساتھ ہو. ایک دم اسپیڈ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, سانس پھولے آپ کا اور پھر لمبے لمبے سانس لے ہوا میں. یہ 10-15 منٹ کی واکنگ بہت زیادہ مفید ہے صحت کے لیے. تو جاگنگ بھی نہیں ہے, نہ واکنگ ہے, نہ جم وم جانا اسلام کے خلاف سمجھا جاتا ہے. میں کبھی کبھار جم جاتا ہوں, ہر تھوڑے دیر میں آدمی آ کے مجھے دیکھ رہے ہوتے جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی خلائی مخلوق آ گئی ہے. کہہ رہے مفتی صاحب آپ, مفتی صاحب آپ ریئلی, اس طرح پتہ نہیں کتنے تو عقیدت یعنی چینل کو انسبسکرائب کر چکے ہوں گے اب تک. یا مفتی صاحب یہ مفتی ہو گئے یار, یہ کام کر رہے ہو. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک کامن سینس کی بات ہے. صحابہ کے دور میں, بلکہ صحابہ کیا 100 سال پرانے چلے جائیں, جسمانی محنت زیادہ تھی نا لوگوں کی. گاڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھیں, بائکیں نہیں تھیں, سارے کام پیدل ہوتے تھے اور سارے کام لوگ گھر میں خود کرتے تھے. وزن بھی اٹھا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا تھا, کوئی ٹھش پش بٹن کا کوئی سسٹم نہیں تھا. بیل بھی نہیں ہوتی تھی, دروازہ بجانا پڑتا, دھاپ دھاپ دھاپ, اس سے ہاتھوں کی ایکسرسائز ہوتی تھی. کیا خیال ہے, گدھا گاڑی کو, گدھے کو چلانے میں آدمی کو خود گدھا بننا پڑتا ہے. گدھا اگر مریل ہے تو اس کو دھکے دے رہے ہیں. گھوڑا گاڑی, گدھا گاڑی, یہ ساری چیزیں ہوتی تھی نا. تو جسمانی ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, سائنسی ترقی سے کیا انسان کی نیچر چینج ہو گئی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اب اتنی ترقی کا دور ہے, اب ہمیں جسمانی محنت کی ضرورت نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی آدم علیہ السلام کو بھی پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کھانی پڑی تھی, گندم یا جو. اب کوئی یہ کہے کہ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے, اب ہم 10,000 سال پرانا والا فلسفہ نہیں چلائیں گے, اب بھی وہی خربوزے کھائیں, انار کھائیں. اب تو اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے, اب تو گیس پہ چلیں گے ہم. ہو سکتا ہے بھائی جاپان کا سائنسدان جو بہت بڑی ایجادات کر چکا ہے, لیبارٹری میں جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے نا, تو اپنی انرجی کے لیے اس کو بھی باہر نکل کے خربوزہ کھانا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے نا. وہی طریقے سے انسان کی باڈی میں کوئی چینج نہیں آیا. میدے کا سسٹم وہی ہے جو 10, 15, 20 ہزار سال پہلے تھا. چبانا انہی دانتوں سے پڑے گا. گرینڈ کی بھی چیزیں آپ پیٹ میں ڈالو گے کہ مجھے دانتوں کے چبانے کے اب تکلف نہ ہو, تو وہ تھوڑے دنوں میں مر جاؤ گے. ویسے ہی آپ, ایسے ہی ہے نا. روٹی بھی چبانی پڑے گی آپ کو, وہ سارا. ہاں بیماروں کے لیے نئی نئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں, لیکن وہ جو چیزیں ایجاد ہوئی ہیں وہ بھی ہیں یہی جڑی بوٹیاں ہیں جن کو مختلف شکلوں میں. پیناڈول اب اس پیکنگ میں آ گئی ہے, ورنہ پیناڈول ہمیشہ سے کھا رہا ہے انسان, لیکن اس شکل میں نہیں تھا. اس شکل میں نہیں, وہ کسی اور شکل میں ہوگی. وہ حکیم کوئی جڑی بوٹی کھلا دیتے ہوں گے جس میں بخار اتارنے کے کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہوں گی اس میں. تو پیراسیٹامول جو ہے نا, جو مشہور ایک فارمولا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, جب سائنس کتنی ہی ترقی کر لے, اب اگر کمپیوٹر ایجاد ہو گیا ہے اور آپ بٹن پہ سارے کام کر لیتے ہو, تو اس سے آپ کی انگلیوں کو جو حرکت دینے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو نا. اس کے لیے آپ کو الگ سے حرکت دینی پڑے گی, بھاگنا پڑے گا, چلنا پھرے گا. کیونکہ اللہ نے جو ہمیں مسل دیے ہیں وہ اس لیے تھوڑی دیے ہیں, وہ تو ہاتھ تو وزن اٹھائے گا تو ہاتھ رہے گا, پاؤں سے چلو گے تو چلنے کے قابل